اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا۔ 8ویں امام پر تمام مومنین ہم مل کر سلام بھیجتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد مشہد کی زیارت نصیب کرے۔ امام سے ہم محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن امام کی زندگی سے ہماری کتنی واقفیت ہے، کتنا ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ تمام امام جو ہیں ان کی زندگی کے ہدف ایک تھا، لیکن جیسے ہی حالات بدلے ویسے ہی اسٹریٹجیز بدلی۔ امام حسین علیہ السلام کے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، لیکن چوتھے امام کے کیونکہ حالات بدل گئے تو اسٹریٹجیز بدل گئیں۔ 8ویں امام تک پہنچتے پہنچتے کیا حالات بدلے، اور 8ویں امام نے اپنے زمانے کے سوشل پولیٹیکل حالات کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا، ان کی اسٹریٹجیز کیا تھیں اور وہ حالات کیا تھے، اور ان حالات سے ہم اپنی زندگی میں کیا درس و عبرت لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہی موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب موجود ہیں اور مولانا محمد حسین صورت والا صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شروع کرتے ہیں مولانا عارف حسین کاظمی صاحب کے ساتھ۔ مولانا، یہ حالات جو امام کی زندگی کے تھے، اس کے بارے میں اگر ہم ایک ایونچول سٹارٹ کے طور پر دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور وہ پیریڈ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آخری پیریڈ اکثر زندان میں گزرا، اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کے پاس جب امامت آتی ہے، تو وہ پیریڈ کیا تھا، اور اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے جملے عرض کیے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کا پہلو میری زندگی میں کون سا اثر رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم مقدس پرور بن جاتے ہیں۔ مثلاً آج ہمارے بچے کے ذہن میں زری کے تصور کے علاوہ یا اہل بیت کے نام کے علاوہ وہ ان کی زندگی کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنے ہیں، ان اثرات کو اہل بیت کی زندگی سے لینا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندان میں رہتے ہوئے بھی جو بہت بڑا کام کیا، جس کو ہم آرگنائزیشن آف لا بولتے ہیں، کہ جس امام نے سب سے زیادہ اپنے وکیل بنائے، وکلا بنائے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور امام کے جانے کے بعد ہارون کو جو سب سے پریشانی باعث ہوئی کہ امام تو چلے گئے، لیکن یہ جتنے وکیل بنے ہیں یقیناً یہ رجوع کریں گے امام کے اس نائب کی طرف، تو اس نے سب سے پہلے خط لکھا والی مدینہ کو کہ فرزندان امام موسیٰ کاظم کیونکہ بہت زیادہ تھے، تو اسے یہ جستجو کرنے کے لیے خط لکھا کہ بتاؤ کہ امام کا اب نمائندہ کون ہے، امام کا جانشین کون ہے۔ تو اس والی مدینہ نے 2 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی جستجو کے بعد پتہ چلایا، اور اس نے لکھا کہ جو سب سے ایکٹیو بیٹے ہیں وہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے جسٹ یہ جملے لکھے کہ میں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہی کے امرار میں اور انہی کو پالنے میں مشغول ہے، لہٰذا ان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ہارون کے زمانے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ ایک امام زندان میں تھے، شہید ہو چکے تھے، اور اگر اسی اسپیڈ سے ظاہراً اگر امام چلتے تو یہ شاید امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زندان ہو جاتی ہے، تو وہ سلسلہ امامت، وہ نور امامت جو تھا وہ لوگوں تک اس طرح سے نہ پہنچ پاتا، اور شاید ہمیں بھی یہ درس دیا کہ تم دیکھا کرو کہ تمہارے اوپر حکومتیں کیسی ہیں، تو ان حکومتوں کو دیکھ کر اپنے رویوں کو رکھا کرو، اسٹریٹجی اس حساب سے بنایا کرو۔ تو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ہارون کے زمانے میں کوئی آپ کو ایسی سختی نہیں ملتی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہارون کے جانے کے بعد جب مامون اور امین کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو اس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کافی ایکٹیو امام کا رول نظر آتا ہے، اور جس میں علوی اور امام کے چاہنے والے اور جو وکلا تھے امام کا ان کے ساتھ ربط بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ جی، بہت اہم بات۔ جی بالکل، دقیقاً چونکہ مولانا نے 7ویں امام کے زمانے کے بارے میں، 8ویں امام کے زمانے کے بارے میں کہا، تو مجھے لگتا ہے کہ سامعین کے لیے آپ لوگ کی اجازت سے میں کچھ نکات کو، اس زمانے کو بہتر ہم لوگ سال کے اعتبار سے سمجھ سکیں۔ 8ویں امام کی ولادت ہوتی ہے 148 ہجری میں، تقریباً یہ وہی سال ہے جس سال ہمارے اور آپ کے 6ٹھے امام کی شہادت ہوتی ہے 148 میں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت میں ہیں وہ جو زمانہ ہے ان امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کا 183 ہجری ہے، یعنی 148 سے 183 تک کے 35 سال کی عمر امام رضا علیہ السلام نے گزاری ہے امام کاظم علیہ السلام کی امامت میں۔
183 امام کو امامت ملتی ہے اور 203 میں امام کی شہادت ہوتی ہے، یعنی 20 سال کا عرصہ ہے جب آپ نے امامت کی ہے. امام کی جو پوری عمر تھی وہ 55 سال تھی. تو اس میں جو توجہ کی ضرورت ہے کہ 7ویں امام کا جو قاتل تھا جس نے امام کو شہید کیا ہے، ہارون، وہ اس دنیا سے جاتا ہے 193 میں. تو یعنی امام رضا علیہ السلام، جس کی طرف مولانا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ جو مامون نے لیٹر کے ذریعے سے پوچھا تھا، یعنی 10 سال کا عرصہ وہ عرصہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام ہارون کے زمانے میں، ہارون کی خلافت میں اپنی امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور کچھ خاص طریقے ہیں، کچھ خاص اسٹریٹجیز ہیں جس کی طرف ابھی مولانا نے اشارہ کیا. 193 سے 203 تک کا جو زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام نے امین کی حکومت میں، جو تقریباً 5 سال تھی، 193 سے 198 تک کے، اور یہ ہم 5 سال کہہ رہے ہیں تو تقریباً کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دقیق اگر کوئی دیکھے تو 4.5 سال کا عرصہ ہوگا، لیکن 5 سال تقریباً. اور پھر 198 سے 203 تک کے مامون کے زمانے میں، اس زمانے میں جو پہلے 5 سال تھے، اس زمانے میں امام نے دین کو پھیلانے کے لیے اور اس نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنے کے لیے جو امام نے اپنے وکلاء کو اور نمائندوں کا بنایا تھا، اس کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور پھر باقی کے جو 5 سال ہے، اگلے 5 سال میں اس کا انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا کہ انشاءاللہ. جی، تو ہم لوگ جو پیریڈ دیکھ رہے ہیں 20 سال کا پیریڈ جو ہے امامت کا ہے، جس کے اندر 10 سال ہارون کا پیریڈ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، اس زمانے میں امام علیہ السلام کی اسٹریٹجی جو تھی وہ ظاہر طور پر بہت ہی اگریسو نہیں تھی، اور بچے ہوئے 10 سال ان کو اس وجہ سے ملتے ہیں کہ امامت کو اور وکلاء کو کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ چیز کو، یہ وکلاء کے سسٹم کی طرف ایک اور بات میں اشارہ بھی کر دوں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے سے ہی ایکچولی جو ہے چوتھے اور پانچویں امام کے زمانے سے یہ سسٹمیٹک امام زمانہ کے لیے ایک نیٹ ورک کا کریشن اور امت کی تربیت کرنا کہ غیبت میں تمہیں ایک نیٹ ورک کے تحت رہنا ہے، ہمارے وکلاء کے تحت رہنا ہے. اس کے لیے ہی علماء کہتے ہیں کہ 5ویں چھٹے امام کے زمانے سے ہی اس سسٹم کو شروع کیا گیا تھا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 8ویں امام کے زمانے میں وہ اپنے پیک پر پہنچا تھا. اور ایک اور چیز جو 8ویں امام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام کے زمانے میں جو مخالفت ودن شیعہ تھی وہ بھی ایک سب سے زیادہ ایکسٹریم تھی. اور لیکن یہ ہوا کہ 8ویں امام کے بعد شیعوں کے اندر کوئی سپلٹ نہیں آیا، یعنی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام کے بعد ہے. یہیں پر جو امام کی امامت کا تصور ہے، جہاں پر غریب الغربا کہا جاتا ہے امام کو، کہ وہاں پر ہم پیرللی دیکھتے ہیں کہ امام کے حالات کیا تھے اور امام کو کیوں کہا جاتا ہے غریب الغربا. اس کو تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں. جی، آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، لیکن دیکھیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے گولڈن ٹائم جی آف شیعہ، تو وہ ایک 5ویں امام اور چھٹے امام کے ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. دوسرا یہ جو 4-5 سال کی جنگیں تھیں، مامون اور امین یا مامون اور اس کے چچا کے درمیان جنگیں تھیں، تو اس کو گولڈن، یعنی جب بھی بنو عباس اور بنو امیہ یا ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو اہل بیت کو ایک وقت مل جاتا تھا. یعنی دشمن اپنے کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے تھے تو اس میں آپ کو ایک وقت ملتا تھا کہ آپ علمی اور تبلیغی اور فرہنگی اور سیاسی کام کر سکیں. تو اسی طرح امام رضا کو بھی 4-5 سال میں یہ فرصت ملی. اسی طرح 5ویں امام اور چھٹے امام، کیونکہ اکثر ہمارے شیعہ پوچھتے ہیں کہ اتنی روایات 2 اماموں سے کیوں ہیں، جی، یا مناظرے آپ کو امام جواد اور امام رضا سے ملتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں حکمران آپس میں لڑائی میں لگے ہوئے تھے اور اہل بیت نے لوگوں کی تربیت کا جو زمینہ تھا وہ فراہم کیا. تو وہ جو کام امام موسیٰ کاظم نے کیا، جو امام نے وکلا بنائے، اس کی طرف بھی ایک اشارہ ضروری ہے کہ 2 نظام ہوتے، ایک نظام سیاسی اور نظام اقتصادی. سیاسی نظام وہ چلاتا ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے. اقتصادی نظام اکنومیکل اس طرح چلاتے تھے جب لوگوں سے بیت المال کے ذریعے سے پیسہ ان کے پاس آتا تھا. تو اہل بیت نے شیعت کے لیے اقتصادی نظام بنانا تھا، کیونکہ ہر زمانے میں آپ کی کوئی حکومت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جزیہ لے سکیں یا زکوٰۃ جمع کر سکیں. تو وہ خمس کے ذریعے سے، اور آج بھی دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کہتے ہیں مراجع کو خمس نہ دو، یا امام کے یا مراجع کی نفی کی جاتی ہے یا بولا جاتا ہے ان کو خمس نہ دو، کیونکہ جب تک آپ کی اکنامک مضبوط نہیں ہوگی آپ کا سسٹم کیسے چلے گا. ہر کام کو کرنے کے لیے اقتصادیات کا نظام مضبوط ترین سب سے زیادہ وکیل جو بنائے وہ امام موسیٰ کاظم نے بنائے. امام رضا کو غریب الغربا کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اب پیسے کا آنا اور جو امام توقی امام زمانہ ہے اس میں جو مولا فرماتے ہیں کہ سائن للنفس، اپنی ہوا و ہوس نفس پر کنٹرول ہو، وہ میرا نمائندہ ہے. مطلب پہلے یہ ہو چکا تھا، کچھ ایسے نمائندے تھے جنہوں نے جو مال امام یا سہم سادات خمس کی صورت میں آتا تھا اسے بڑا مس یوز کرتے تھے. تو یہ
خدشہ امام رضا اور امام رضا نے یہ تکلیفیں دیکھی، کیونکہ اتنا وکلاء کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا امام رضا کو، یہاں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد جی، کیونکہ امام کے بیٹے بہت تھے، اور ہر زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی امام امامت پہ آتا تھا تو لوگ جا کے سوال و جواب کرتے تھے، بیٹے بہت ہوتے تھے اور سارے متدین اور متقی ہوتے تھے، اور ایک امام کے حضور میں دوسرا امام اپنی امامت کا اس طرح سے اظہار نہیں کرتا تھا، تب کسی کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ امام کون ہے۔ تو امام رضا کی امامت سے انہوں نے انکار کر دیا، اور عوام اکثر ہمارے ہاں غریب اسے بولا جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو عربی میں غریب الغربا اسے بولتے ہیں جو اپنوں میں تنہا رہ جائے، یعنی اپنے شیعہ ہی اسے نہ مانے۔ مولا علی نے بڑے دن گزارے غربت کے کہ کنویں میں سر ڈال کے امام جو ہے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہی زمانہ امام رضا پر آیا۔ مختصر کر کے بیان اس طرح کروں کہ یہاں تک کہ بولا آپ امام نہیں ہیں، اور ریزن یہ دیتے تھے کیونکہ آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، کیونکہ امام رضا کو جو فرزند ہوا وہ بھی بڑی دیر سے ہوا۔ یہ بھی اس زمانے کے شیعوں کا امتحان تھا کہ علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے امام رضا ایک مقدس شخصیت تھے۔ کہتے تھے بس آپ اس لیے امام نہیں ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور جب اللہ نے فرزند دیا تو بعض ایسے بدبخت تھے اور شقی تھے، اور انہوں نے امام پہ بولا کہ آپ کا فرزند نہیں ہے، الیاذ باللہ، تہمت امام پہ لگائی۔ پھر ایک ماحول وہاں پہ امام نے کریٹ کیا، ایک مزرعہ تھا، ایک زمین تھی، تو پہلے زمانے میں پتہ لگایا جاتا تھا، وہ ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں تھا، چہرے شناس کو بلایا جاتا تھا جی، اور وہ جو بولتے تھے وہ سچ ثابت ہوتا تھا۔ تو انہوں نے امام کو بولا کہ آپ چلے جائیں مزرعے میں کھیتی باڑی کریں، اور امام جواد کو بولا بچوں کے بیچ میں چلے جائیں۔ تو کئی بچے تھے اس میں، امام جواد چلے گئے، امام رضا جو ہے وہ جو کھیتی باڑی کسان کر رہے تھے ان کے درمیان چلے گئے، اور بعد میں چہرے شناس کو بلایا، اور اس نے سارے چہرے دیکھ کر بولا کہ یہ بچہ ان سارے کسانوں میں سے کس کا بیٹا ہے؟ تو جب اس نے سارے کسانوں کو دیکھا اور امام رضا کے نورانی چہرے پر نگاہ پڑی تو اس نے کہا اگر یہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے تو امام رضا کا بیٹا ہے۔ تو یہ اس تکلیف کی وجہ سے امام کو غریب الغربا بولا جاتا ہے۔ ہمارے پاس زائرین آتے ہیں، مولا کے روزے کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صحن دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں مولا تو بڑے امیر ہیں، تو غریب تو امام محمد باقر، امام جعفر صادق ہیں۔ تو اس اعتبار سے مال دنیا تو فرائینہ کے پاس بھی تھا، تو اس اعتبار سے نہیں، غربت جو ہے اپنے شیعوں کے درمیان مولا غریب تھے۔ اس اعتبار یہیں پر ایک پوائنٹ کو بھی اسٹیبلش کریں کہ جب امام کو ولی عہدی کا آفر کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کو ولی عہدی کا آفر کرتے ہیں مامون نے، تو امام جب وہاں سے نکلتے ہیں گھر سے تو اس انداز میں نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھ پر رویا جائے جس طریقے سے کہ گھر سے کوئی لاشا نکل رہا ہو، یعنی امام نے اس طرف سے بھی اپنی غربت کا احساس مومنین کو کرایا، مدینہ سے نکلتے وقت احساس کرایا۔ شاید انہیں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غریب کا مطلب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اور امام کے لیے خاص طور پہ جس کو اپنے والوں نے بھی چھوڑ دیا ہو، اور اس کے ساتھ وہ رابطہ جو امت کا رابطہ ایک امام کے ساتھ ہونا چاہیے وہ رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے۔ امام جب مدینے سے بھی ان کو نکالا جا رہا تھا اور لے کر آنے کا پلان کیا گیا تھا، سازش کی گئی تھی در واقع، تو اس وقت بھی امام کے نکلنے کا جو طریقہ ہے، ہم لوگ اگر کربلا کے لیے امام حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ امام حسین نکلنے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے اور پورے ان کے سامنے واقعات ہیں۔ لیکن امام رضا کے زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے میں امام نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اس اسٹریٹجی کو اپنایا تھا کہ باوجود ان کے کہ ان کے بھائی بہنیں جناب فاطمہ معصومہ جیسی خواہر گرامی ان کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اکیلے نکل رہے تھے مدینے سے، ان کے ساتھ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ اور اس طرح سے رونے کی جو روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی امام کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ اگر میں اب دین کو بچا سکتا ہوں، اور دین کی حفاظت کے جو ایک امام کی اپنی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کو اس کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے امام حسین اور ہمارے تمام امام شہید ہوئے ہیں، تو امام نے اس قدم کو اٹھایا کہ بالکل اکیلے نکلے تھے۔ اور ان کا وہ اکیلا نکلنا ظاہری طور پر ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو دین کو بچانا اور پھیلانا تھا، لیکن دوسری وجہ جو بیان کی جاتی وہ یہ کہ ماحول اتنا سخت ہارون کے زمانے سے کر دیا گیا تھا کہ شیعہ کھل کر امام کے ساتھ اپنے رابطے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب شیعہ برے ہو گئے تھے، کوئی ان کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس طرح کے بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کوئی ان سے اپنی محبت کو اگر اظہار کرتا تو وہ ان دیواروں میں جو زمانے میں بنائی جا رہی تھی اس کے خون کا اس میں گارا لگایا جاتا تھا۔ تو حالات تھے اس میں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب مولا آ رہے تھے تو کئی لوگ رو رہے تھے، مولا مدینے سے جب نکل رہے تھے تو ایک کہتے ہیں مسافر کے پیچھے رونا نہیں چاہیے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے بولا کہ مولا تو مسافر ہیں، جائیں گے پھر واپس آئیں گے،
تو مسافر کے پیچھے رونا نہیں چاہیے. تو وہاں پہ امام رضا نے فرمایا ہاں اس مسافر کے پیچھے جو پلٹ کے آئے, میں وہ مسافر ہوں جو پلٹ کے نہیں آؤں گا. تو جاتے جاتے بھی لوگوں کو یہ بتا کر جا رہے تھے کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں اس سفر میں کوئی واپسی نہیں ہے. اپنی شہادت کے آثار بھی لوگوں کو بتا کر جا رہے تھے. صحیح. تو یہیں پر ہم لوگ تھوڑا رک کے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ امام کے 20 سال کے پیریڈ میں پہلے 10 سال ہارون کا پیریڈ تھا, اس کے بعد جو 5 سال امین کا تھا. امین ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود عیاش تھا اور اس کی زیادہ توجہ مینجمنٹ کی طرف یا قوم کی طرف نہیں تھی, وہ خود اپنی زندگی اور عیش و عشرت کی طرف توجہ تھی. وہ پیریڈ میں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ امام کو وقت ملا, اپارچونیٹی ملی کہ امام نے دین کو پھیلایا, وکلا کے سسٹم کو مضبوط کیا. پھر اس کے بعد لاسٹ 5 ایئرز جو امام کے ہیں وہ مامون کے پیریڈ ہیں. تو مامون نے آنے کے ساتھ سب سے پہلی چیز جو کی وہ امام کو ولی عہدی کا آفر کیا. مجھے ضمیر بھائی یعنی معذرت کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ ولایت عہدی جو مامون کا وہ اس کی طرف سے آفر تھا, اور جو ابھی اس کے اوپر آگے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن مولانا نے جس نیٹ ورک کی طرف اشارہ کیا اور ابھی آپ بھی اپنے سوال میں کہہ رہے تھے, ولایت عہدی سے پہلے اس نیٹ ورک کی طرف توجہ ایک اور اسپیکٹ سے دینا بہت ضروری ہے. مولانا نے اقتصادی اور معاشی ایک نیٹ ورکنگ کے جو یقیناً بہت امپورٹنٹ تھی اور اس کا ہم نے اثر بھی دیکھا ہے, لیکن اور ایک نیٹ ورک جو گفتگو کے ضمن میں تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ امام کی بھی اس کے اوپر تاکید تھی تو ہماری توجہ ہونا چاہیے. امام اپنے زمانے میں اس طرح کی احادیث کہ ہمارے امر کو جو زندہ کرے گا, رحم اللہ, خدا رحمت کرو اس بندے کے اوپر جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے, ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. پوچھا گیا کون ہے وہ شخص؟ کہا وہ شخص کہ جو ہماری باتوں کو لوگوں تک کے پہنچاتا ہے. اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہماری باتوں کو دوسری تک کے پہنچائے گا تو اس بات کے لیے مطمئن رہے کہ اگر ہمارے لوگوں یعنی ہماری باتیں لوگوں تک کے پہنچتی اور وہ محاسن امر یعنی ہماری باتوں کے حسن کو دیکھتے ہیں, لتبعونا, وہ ہماری پیروی کریں گے. تو امام نے جہاں پر ایک نیٹ ورک بنایا ہے معاشی اور خمس اور اپنے وکلا کا, اس کے لیے یقین سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ امام کا ولی عہدی قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں جب اپنے ظاہری طور پہ اپنے کھیت میں مشغول تھے, اور اس زمانے میں بھی کہ جب وہ مامون کے نزدیک تھے اور مامون نے ان کو محدود کرنے کے لیے نزدیک رکھا تھا, اس زمانے میں اپنا معارف والا جو نیٹ ورک ہے اس کو بہت مضبوط کر دیا تھا امام نے. اور وہ جو معارف والے نیٹ ورک سے جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا اور مولانا نے بھی ذکر کیا کہ امام زمانہ کی غیبت کے لیے جو اصل مقدمہ فراہم ہوا ہے, جہاں اپنے شیعوں کو فقر, ناداری, مفلسی, کیونکہ حکومت تو ان کے ساتھ کسی طرح کا وہ مثبت رویہ رکھی نہیں رہی تھی, یہ لوگ مشکلات کا شکار تھے, تو جہاں ان کو اس سے نکالنا تھا وہاں معارف کے لیے ایک ایسا بیک گراؤنڈ تیار کرنا تھا کہ اگر ڈائریکٹ امام کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا ہے, کہ جو 8ویں امام 7ویں امام کے زمانے سے در واقع شروع ہو گیا تھا, 9ویں امام 10ویں امام 11ویں امام میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معسکر ایک فوجی چھاؤنی میں ان کو رکھا گیا تھا. تو اس زمانے میں وہ معارف والا جو نیٹ ورک ہے اس کی جو تیاری امام رضا نے کی تھی وہ واقعاً ایک بے نظیر نیٹ ورک تھا. اور اس نیٹ ورک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام رضا اس طرح کا ایک نیٹ ورک تیار نہیں کرتے یا اس نیٹ ورک کو مضبوط نہیں کرتے, کیونکہ شروع ہوا ہے 4تھے امام کے زمانے سے, اگر اس کو مضبوط نہیں کرتے تو آج شاید اسلام جس طرح سے ہم لوگوں کے درمیان باقی ہے اور خاص طور پہ تشیع, اس کا تو نام و نشان بھی کہتے ہیں کہ نہیں بچتا. جی. تو اب اس کے بعد اب جی تو یہاں پر وہ نیٹ ورک کی اہمیت کی طرف ہی بتا رہے ہیں, اور آج بھی جیسے آغا نے بھی کہا کہ سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اس نیٹ ورک کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ دین کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور وہ دین کے اندر جو پروٹیکشن کا لیئر ہے اگر وہی ختم ہو جائے گا تو پھر ڈائریکٹ مومنین ہی زد پر ہوں گے, کیونکہ اب پہلے وہ زد پر ہیں, اگر وہ ہٹ جائیں گے تو ڈائریکٹ مومنین ہوں گے. ہم آتے ہیں ولی عہدی کے پیریڈ کی طرف کہ جب ولی عہدی کا آفر کیا جاتا ہے تو کیا ریزن تھا, کیوں مامون نے دوسرے خلفاء کے برخلاف ولی عہدی کا آفر کیا, اس کے اوپر اگر ڈسکشن. اس میں یہ نقطہ بڑا دشمن شناسی جو ہم بولتے ہیں نا کہ یہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیرک مامون تھا, حالانکہ تاریخ میں اسے لقب قیس بھی دیا گیا ہے, ایک جناب مختار کو قیس بولا جاتا تھا, فرقہ کیسانیہ ان کا نکلا, اور دوسرا مامون کو کہتے ہیں یہ منصور سے بھی زیادہ تیز تھا. اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, کیونکہ امین جو تھا وہ ایک کنیز کا بیٹا نہیں تھا, اور ہارون کے زمانے میں بھی اس کو مرکز میں رکھا گیا تھا, مرکزی عہدے دیے گئے تھے. مامون کیونکہ کنیز کا بیٹا تھا
تو ہارون کے زمانے میں بھی اسے پھینک دیا گیا تھا خراسان یعنی سرحدی علاقوں میں کہ اس زمانے کے ہند میں جو حملے ہوتے تھے اس کو یہ پسپا کرے. تو اس زمانے میں اس کی اتنی وقار یا اتنی عزت نہیں تھی حکومتی اداروں میں کیونکہ کنیز کا بیٹا تھا. اب وہ جو سختیاں اس نے دیکھیں اس میں اس نے بہت کچھ سیکھا, گرو کیا. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنی ہوا و ہوس نفس پہ قابو پا جائے وہ چاہے مومن ہو یا چاہے مومن نہ ہو, چاہے کافر ہو, تو اس کو پازیٹیو ریزلٹس وہ ضرور دیکھے گا. تو یہ اتنی آسائش اور رفاہ میں رہنے کا عادی نہیں تھا, سختیوں کو برداشت کرنے والا آدمی تھا. اور علمی اعتبار سے بھی بولتے ہیں کہ یہ کافی یعنی خلفاء کے بیچ میں یہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا, اور اس کی وجہ سے اس نے بڑے مناظرے رکھے مسیحیوں کے ساتھ, اور امام رضا کے جو جتنے آپ مناظرے پڑھتے ہیں وہ خود اس نے ایک محفلیں سجائی تھیں. تو جب وہ حکومت پہ آیا تو وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے وہ علویوں سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک تو بھائی کو اس نے قتل کیا, یہ عرب میں ایک بڑی چیز تھی کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے, اور وہ بھی حکومت کے نشے میں آ کر. تو لوگوں میں پہلے سے اس کے خلاف ایک مخالفت تھی. اس مخالفت کو توڑنے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ فرزند رسول ایک بقول ان کی رشتہ داری تھی, اور اہل بیت کو اگر اپنے ساتھ ملا دیتا تو لوگوں کی ایک حمایت اس کی طرف آ جاتی. اور اہل بیت کی حمایت کا جو دائرہ تھا یا اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے وہ یمن میں بھی تھے, وہ مصر میں بھی تھے, وہ خراسان میں بھی تھے, اور کہا جاتا ہے اس کی جو ماں تھی جو کنیز تھی وہ بھی ایرانی تھی. تو ایرانی اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے, اور اس نے اس وقت مناسب بھی یہی سمجھا کہ خراسان کو اپنا مرکز حکومت بنایا جائے. بعد میں یہ بغداد میں منتقل ہونا چاہتا تھا. تو اس حکومت کی فیور کو اپنی طرف لینے کے لیے اس نے بہتر یہی حربہ چنا کہ میں امام رضا کو ولایت عہدی کا آفر دوں, اور اس آفر سے یہ کہ لوگوں کو یہ میسج دوں کہ اہل بیت میرے ساتھ ہیں. دوسرا اس میں اہل بیت کی شخصیت کو بھی وہ گرانا چاہتا تھا کہ بھائی یہ حکومت کے طالب ہیں, یہ ظالم اور ظلم کے خلاف نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے تھوڑی سی آفر دی ہماری طرف آ گئے, یہ بھی کرنا چاہتا تھا. دوسرا وہ جتنے بھی علوی ان کے خلاف تھے ان ساری چیزوں کو بٹھانا چاہتا تھا. تو یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ امام کا مقابلہ کس شاطر حکمران سے تھا, اور امام نے کس بہترین طریقے سے اس کو عیاں بھی کیا, اور اس کے چہرے سے نقاب کو بھی امام نے اتارا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مامون جیسے آقا نے بیان کیا, خلاصتاً اگر کہا جائے تو پہلا علویوں کی جو سورش تھی یا اس کے خلاف جو قیام کر رہے تھے ان کو روکا گیا. امین کا قتل کا دھبا جو تھا اس کو بھی وہ کیا گیا. جو الگ الگ پوائنٹس بیان کیا آقا نے کہ 4-5 پوائنٹس تھے جو مین ہدف تھے مامون کے, مولا کو بلانے کے لیے, ولی عہدی دینے کے لیے. اس کے سامنے جو امپورٹنٹ پوائنٹ زیرک والا بھی آپ نے کہا کہ ایک شاطر اور مکار, ایک ایسا خلیفہ جو شاطر بھی ہے مکار بھی ہے پڑھا لکھا بھی ہے. بہت سارے دنیا میں شاطر اور مکار ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن یہ شاطر مکار بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا. ایسے اور خصوصاً ایسے دعوت اور ایسے سلوگنز کا دینا, کیونکہ جو مکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے سلوگنز دیتے ہیں جو سلوگنز دکھنے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر اس کے جو ہے ساری شیطنت بھری ہوتی ہے. ایسے مکار بادشاہ یا ایسے مکار حاکم, اس کے خلاف کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ تاریخ میں ایک حقیقت ہے, جب ہم ولایت عہدی والا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو اس بات کو ہم لوگ عام طور پہ غفلت کرتے ہیں یا کوتاہی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے کہ ڈائریکٹ اس نے امام رضا کو ولایت عہدی کا آفر پہلے نہیں دیا تھا. پہلے کہتا آپ خلیفہ بن جائیے, یہ آپ کا ہے, اور جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اس دھبے کو مٹانا چاہتے. امام ہر زمانے میں جو بھی امام تھے ہر زمانے میں لوگوں کی نظر میں وہ مقدس تھے. لوگ ان کو یہ جانتے تھے کہ یہ عابد ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, عالم ہیں. ان کا اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں عام لوگوں کی نظر عموماً یہ رہی ہے کہ یہ مقدس ہے, اور اس تقدس کو وہ مٹانا چاہتا تھا. اپنے دھبوں کو جہاں وہ دھونا چاہ رہا تھا, امام رضا کے تقدس کو بھی مٹانا چاہ رہا تھا, کہ جس کی طرف بہت اچھے سے اشارہ. تو پہلے تو آفر تھا کہ آپ خلافت کو قبول کر لیجئے. امام نے کہا کہ اگر خلافت یہ وہ لباس ہے کہ جو تجھ کو خداوند عالم نے دیا ہے تو تو ہوتا کون ہے یہ مجھ کو دینے والا؟ اگر یہ تجھے خدا نے نہیں دیا ہے تو پھر تو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے, تجھے اس پر بیٹھنا نہیں چاہیے. شروع میں جب اس نے امام کو یہ آفر کیا اور یہ لگا کہ نہیں یہ آفر میں تو نہ صرف یہ کہ دال نہیں گلنے والی ہے, میری بات نہیں بننے والی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, کیونکہ یہ وہ حق تو نہیں ہے کہ جو مجھ کو جہاں سے ملا ہے اور میں کسی کو بھی یہ حق تفویض کر دوں یا دے سکوں. جب اس نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی ہے تو ولایت عہدی والا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر امام نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر, بہت ہی اس زمانے کے اعتبار سے شاید ہو سکتا ہے کہ جو زمانے میں اس وقت جو شیعہ تھے
وہ دھوکہ کھا جائیں کہ بھئی یہ امام کس طرح کا ریئیکٹ کر رہے ہیں. دو طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ یہ تھے کہ بہت بے قرار اور بے چین سے ہو گئے کہ امام قبول کر لیجئے اس کو, یہ تو بہت اچھا آفر ہے کہ ایک حکومت میں آپ کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے, کراؤن پرنس, یعنی ہم لوگ ایک ٹائپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ولی عہد آپ کو جب بنایا جا رہا ہے اب اسے قبول کر لیجئے. بے چین ہے, بے قرار ہے, سادہ لوہی تھی ان کی ظاہراً. کچھ لوگ یہ تھے کہ جو اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ مامون چونکہ اس کی مکار ہے وہ اور بہت شاطر ہے, تو اگر وہ یہ آفر دے رہا ہے تو اس آفر کے اندر خلوص تو نہیں ہے. تو وہ لوگ اس کو پوری طرح سے ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے اندر کیا اس کی اصل شاطرانہ سازش کیا پائی جاتی ہے. لیکن امام نے 3-4 مرحلوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ وہ جو مامون کی سازش ہے اس کو سمجھنا, اپنے افراد کو سمجھانا, ایکسپوز کرنا, اور پھر اس کو اس طریقے سے قبول کرنا کہ مامون کی سازش کو اس کے خلاف کسی طریقے سے استعمال کیا جا سکے. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اثر کو یا اس کے نقصان کو کم کیا جا سکے. امام کی ہر زمانے میں جو ایک کوالٹی رہی ہے کہ وہ جو تھریٹس ہوتے ہیں امام کے زمانے میں, جو خطرات ہوتے ہیں, امام صرف خطرات کو دور نہیں کرتے ہیں, ہر زمانے میں امام خطرات کو فرصت میں, اپرچونیٹیز میں بدلتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی اہل بیت کے بارے میں ہمارے سننے والے ہم بھی بات کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ آج کے شیعوں کا زمانہ ہے. بالکل, جیسے امام نے ایکسیپٹ کیوں کیا یا ایکسیپٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو ایک یہ سوچے اس زمانے کے شیعوں میں نہ اتنا فکری شعور تھا, نہ تعداد میں جس طرح آپ ابھی 12 امامی ہیں نا, 12 امامی شیعہ ہیں, کمپلیٹ آپ تک ایک معرفت اور فرامین پہنچ چکے ہیں. اس زمانے میں اس قدر یعنی شیعہ باشعور بھی نہیں تھے کہ امام کی ان حرکات کو اور سکنات کو سمجھ سکیں. ایک تو پہلو جو مولانا نے عرض کیا کہ امام کو بلانا, اس نے اپنی حکومت کے لیے تائید حاصل کرنا, لیکن دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مامون بیٹھا کہاں تھا. مامون بیٹھا تھا خراسان میں. جی. مرکز حکومت یا بغداد ہے یا مدینہ ہے, وہاں پہ مامون نہیں تھا. اور اس کو یہ سب سے بڑا خطرہ تھا کہ اگر امام ادعا کر دیں مدینہ میں حکومت کی, اور یہ ایک روش رہی ہے اعراب کی کہ جب وہ حکومتوں سے مایوس ہو جاتے تھے پھر آخر میں دامن اہل بیت میں آتے تھے. اب مولا علی کا زمانہ دیکھ لیں, سارے زبردستی مولا کو خلافت پہ لانا چاہتے ہیں, حالانکہ مولا ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اسی طرح یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کربلا کے بعد, بنو عباس نے یہی نعرہ لگا کہ بنو امیہ سے حکومت چھینی, اور بھائیوں کی آپس میں جنگ اور قتل اور غارت. اس کے بعد ایک خزاں ایک اسپیس بن چکا تھا کہ وہ امام اگر اعلان کرتے تو ایک لمبی جنگ چل سکتی تھی, اور مامون کو لمبا عرصہ امام کے ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا. تو ایک تو وہ چاہ رہا تھا کہ امام کو مدینے سے نکال کے خراسان میں لائے تاکہ مدینے میں کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جو اس کے خلاف قیام کرے. اب آپ سوچیں مدینہ, ساتھ میں یمن, ساتھ میں مصر, اور اگر امام قیام کرتے ہیں, یہ سارے مہمان اہل بیت تھے, اہل بیت کے ساتھ آ سکتے تھے. تو ایک تو مدینے کو خالی کرنا, امام کو اپنے پاس بلانا. دوسرا اپنے پاس بلا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ علی اعوذ باللہ حکومت کی لالچ میں آئیں, ان کی شخصیت کو گرانا. دوسرا اپنے لیے ایک گارنٹی لینا کہ اگر ہمیں تائید حاصل ہے تو ہم حکومت کر سکتے ہیں. اب ہم امام کی بات کریں کہ امام کے پاس 2 آپشن ہیں, یا ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. ایکسیپٹ نہ کرنے کی صورت میں وہی ہے کہ آپ کو زندانی بنا کے لے جایا جا سکتا ہے. ایکسیپٹ کرنے کی صورت میں کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح آپ کو لے جایا جائے گا, اور وہ جو مراتب کی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. جس طرح امام نے نشاپور میں اپنا خطاب کیا, اپنے شیعوں سے ملے, ایک دوری تھی. امام موسیٰ کاظم نے جتنے وکلاء بنائے تھے ان وکلاء نے بڑے لمبے عرصے تک اپنے امام کو دیکھا نہیں تھا. اب آج کا زمانہ تو نہیں, ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے, تو امام کا جو تعلق تھا عوام کے ساتھ وہ خط و کتابت کے زمانے میں سب سے بڑا میڈیا وہی تھا. جی. تو خود امام کا حضور لوگوں کے بیچ میں کہ پورا اس وقت کا ایران یا سرزمین طوس یا نشاپور یا جن سرزمینوں سے امام گزر رہے تھے, تو اپنے شیعوں سے جو ملاقاتیں کر رہے تھے تو ایک امام کے ساتھ ان کا ربط بن رہا تھا, ایک روحانی ربط. امام اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. دوسرا آپ کو یہ بھی ملتا ہے, کئی لوگ سوال کرتے مولانا اگر حکومت ظلم ہے کیا ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا کوئی ظالم, کوئی فاجر حکمران ہے, ہم کیا اس کی نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی مسائل امام رضا نے حل کیے ہیں. یا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں یہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ مولانا کو, امام نے کہا ایک شرط پہ تم اس حکومت ظلم میں کام کر سکتے ہو کہ تم ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو. تو امام نے اگر وہ حکومت ظلم کے جتنے ٹولز تھے, اگر ان ٹولز کو الہی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے یا الہی پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو امام نے اس سے بھرپور فائدہ لیا اپنے زمانے میں. بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 چیز اگر میں اس کو خلاصتاً دیکھوں تو مامون کچھ چاہ رہا تھا
اور امام کچھ چاہ رہے تھے. یعنی کہ اگر برڈز آئی ویو پہ دیکھیں، مامون کچھ چاہ رہا تھا، امام کچھ چاہ رہے تھے. مامون نے کچھ اسٹریٹجیز اپنائی اپنی جو چاہت ہے اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے، برخلاف امام نے کچھ اسٹریٹجیز اپنائی جو ان کی خواہش اور ان کے ہدف تھے وہ لوگوں کے تک پہنچانے کے لیے، جس میں نیچرل سی بات ہے کہ مامون چالاکی کے ذریعے سے گمراہی پھیلانا چاہتا تھا، امام اپنی امامت کی وجہ سے ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے. تو امام نے اسی سفر کو ٹول بنایا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو، لوگوں تک وہ حق کا پیغام پہنچے. یعنی وہ خطرات جو مامون کی طرف سے آ رہے ہیں ان خطرات کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اپنے میسج کو لوگوں تک کے پہنچانا ہے. یعنی تھریٹس کو اپرچونٹی میں بدلنے کے لیے امام نے یہاں پر جو مامون کی سازش تھی اور جو اس کے منصوبے تھے، ان منصوبوں کے ساتھ میں مامون کے کچھ دستور بھی تھے جن کو فالو کرنا بہت ضروری تھا. پہلا جو دستور مامون نے امام رضا کے بارے میں دیا تھا، اس اپنے افراد کو جن کو بھیجا تھا اور مامور کیا گیا تھا کہ آپ لے کر آئیے ان کو مدینے سے طوس تک کے، ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی کہ کسی بھی ایسے شہر سے نہ گزرنا در حد امکان جب تک کہ تم سے ممکن ہو سکے جہاں شیعوں کی آبادی ہے، اور اگر تم وہاں گزرتے ہو اس جگہ سے تو مخفیانہ طور پر گزرنے کی کوشش کرنا. یعنی اس طرح سے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ساتھ میں امام رضا ساتھ میں ہیں. تو اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ مدینے سے طوس تک کے اس زمانے میں ایک بندے کو لے جایا جائے، ٹائپ آف کڈنیپنگ ہے، یعنی ایک طرف سے کڈنیپ کر رہا ہے، اسیر بنا رہا ہے، ان کو لے جانا ہے لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے تاکہ وہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس زمانے میں قیام تھے جس کی طرف مولانا نے بھی اشارہ کیا. مختلف جنگیں تھی اور حالات بگڑے ہوئے تھے، الگ الگ فرنٹس کے اوپر ماحول خراب تھا. تو ایک نیا فرنٹ یا کچھ اور لوگوں کو وہ اپنے خلاف کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، لہٰذا وہ لے کر جانا چاہ رہا ہے. اور اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ بہت اہم نقطہ جو تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، مرو یا نیشاپور جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اکثریت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ لوگ نہیں تھے کہ جہاں پر ہم کہیں کہ یہ اکثریت شیعہ آبادی کی تھی. اس زمانے کا یہ والا ایران کے ہم اگر حصوں کو دیکھیں تو ایک جنوب ایران ہے، ساؤتھ ایران ہے، یا مرکزی ایران ہے جس میں قم کا ایک بہت بڑا کردار تھا، یا تہران رے والا ایریا، تہران اور قم، یہ وہ کچھ پاکٹس سے جہاں پراپر وہ لوگ تھے جو مکتب شیعہ حدیثی شیعی تھا، یا یہاں پر شیعہ حضرات تھے. لیکن اس طرف جب ہم سمرقند، بخارا یا اور نارتھ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو یہ وہ ایران نہیں تھا کہ جب پوری طرح سے شیعہ تھے. ہاں، اہل بیت کی محبت ہر ایک کے دل میں تقریباً اس زمانے میں تھی. ان لوگوں نے امام کا ویسا استقبال کیا ہے جو عظیم استقبال کی طرف اشارہ کیا گیا. جی اب نہیں، آپ بولیں، کمپلیٹ کریں. تو امام وہ اسٹریٹجی جو مامون کی تھی کہ امام کو مخفیانہ طور پر لے جائیں، لیکن امام اس کے خلاف جو اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور جو جملہ اپنا بیان کرتے ہیں، بہت ہی دقیق اور معارف بھرا جملہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے شیعت کو بچانا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے اور مامون کو اس کے پلان میں فیل کرنا ہے. تو ایک پراپر جنگ ہے جو ظاہراً تلوار کی جنگ نہیں ہے، دماغوں کی، حق و باطل کی اور اہداف کی جنگ ہے، نریٹیو کی جنگ ہے. میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی اصل جنگ نریٹیو کی جنگ ہوتی ہے کہ کون سا نریٹیو حاکم ہوگا. تو یہاں دو نریٹیوز تھے. ایک نریٹیو مامون لوگوں کے ذہنوں میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، وہ نریٹیو کیا ہے کہ امام از ود اس، امام ہمارے ساتھ ہیں، امام ہمارے ہمراہ ہیں اور امام ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جتنا تم ان کو مقدس سمجھتے اتنا ہے نہیں. دیکھو میں نے ان کو خلافت کو آفر دیا. یہ نریٹیو کے سامنے امام ایک نریٹیو بلڈ کر رہے ہیں کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اس میں جو تقدس ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو میں بار بار اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں نگاہ شیعہ نہیں تھی، وہ علوی بولا جاتا تھا. علوی یعنی یہ جتنے بھی نیشاپور میں لوگ آئے، ہم شیعہ نہیں بولیں گے. یعنی اس زمانے میں محب اہل بیت جو فرزند رسول سے محبت کرتے تھے، اور محبت کرنے کی وجہ بھی ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری اور سنت رسول پہ عمل کرنا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مامون ان کو لا کے وہ پروٹوکول دینا چاہتا تھا کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں جو نیشاپور کا واقعہ ہے کہ وہ امام کو جانے نہیں دیتے لیکن امام خود نکل کے آتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو امام توڑتے ہیں. اور جب لوگوں کی قربت ہوتی ہے نا آپ کے ساتھ، تو ایک محبت آپ کی بڑھتی ہے. انقلاب اسلامی میں بھی آپ دیکھیں امام خمینی کو نکال دینے کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ان سے میل جول نہ رکھیں. کیونکہ جب ایک متقی انسان ہوتا ہے، پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اور جب لوگ اس سے ملتے ہیں تو آٹومیٹیکلی محبت بڑھ جاتی ہے.
امام حسن کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ وہ پہلے امام کو لحاظ بولا گالیاں دے رہا تھا اور امام نے بڑے تحمل سے سننے کے بعد کہا اگر تم نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلاؤں، جگہ نہیں ہے تجھے سلاؤں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو امیج میرے ذہن میں بنائی گئی تھی اور جب میں آپ سے ملا ہوں تو وہ ٹوٹلی امیج چینج ہے۔ تو ایک امام رضا کے اہداف میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن نے، جو لوگ ہم سے دور ہیں، ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے ہماری امیج جو ان کے ذہن میں غلط بنا دی گئی ہو، فاصلہ امیج بنا دیتا ہے۔ یا جیسے امیر المومنین کے خلاف ایک امیج بن گئی تھی اہل شام میں کہ اگر امیر المومنین شام میں رہتے تو وہ امیج نہ ہوتی۔ تو امام نے سفر کر کے جگہ جگہ لوگوں سے مل کے اور کوئی رکاوٹ نہیں رکھی تھی، حالانکہ ملتا ہے کہ مامون لوگوں کو ملنے نہیں دیتا تھا امام سے، لیکن امام نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے تھے، اپنے اصحاب کو بولا ہوا تھا کہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے مل لے۔ تو ایک ہدف یہ بھی امام کا تھا کہ میں اس امیج کو صحیح کروں۔ تو پہلا مرحلہ تربیت کا یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کے دلوں میں آل رسول کی محبت ڈالیں، جب محبت آ جائے گی پھر وہ فرامین کو سنیں گے، فرامین کو سنیں گے تو پھر اتباع آئے گی، اتباع کے بعد پھر وہ فلسفہ امامت، پھر فلسفہ خلافت اہل بیت پہ پہنچیں گے۔ ابھی تک وہ معاشرہ اس فلسفے تک پہنچا نہیں تھا، تو امام چاہتے تھے کہ معارف اہل بیت اور فرامین رسول کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں پہلے مرحلے میں اہل بیت کی محبت کو بڑھایا جائے۔ جی، تو دو مین چیزیں ہیں، وہ یہ جنگ جو ہے نریٹیو کی جنگ ہے، اسٹریٹجیز کی جنگ ہے۔ امام نے اپنی اسٹریٹجیز کو لگائی ہیں، اس نے اپنی اسٹریٹجیز کو لگائی ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر آگے یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مامون ہے اس کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو ایک پاورفل گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ امام کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ نیٹ ورک اور وہ میڈیا موجود نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ امام جمعہ اس کے پاس ہے، ممبر اس کے پاس ہے، گورنرز ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے برخلاف امام جو ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ جب بھی مومن اور جب وہ اللہ کے نمائندے جب لوگوں سے ریلیشن کو اسٹیبلش کریں تو یہ ریلیشن جو ہے بڑے بڑے نیٹ ورک کو جو ہے وہ نیٹ ورک کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو امام نے کیا کیا؟ امام اور امت جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس کے زمینی طور پر ایک ایسا اسٹرانگ ریلیشن شپ کو بلڈ کیا کہ جس نے اس حکومت کو، یہی نیشاپور کی اگر حدیث آپ بیان کریں کہ امام نے کتنی ظرافت کے ساتھ، کون سے اتنا 20,000 لوگ موجود ہیں، وہ آئے ہیں جو کتابت کرنے آئے ہیں، الگ الگ شہروں سے آئے ہیں، امام سے سننا چاہتے ہیں امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹے کی ہماری طرح مجلس پڑھ دیتے ہے نا، تو 1.5 گھنٹے کی نہیں پڑھی امام نے، دو جملے کہے۔ تو موقع شناسی امام کی کتنی ایکوریٹ ہے کہ امام آتے ہیں کون سے موضوع کو مطرح کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں نا، دو نقطے اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو امام کا اس طرح لوگوں میں گھلنا ملنا ہمیں کم ملتا ہے۔ امام حسین کے بعد کسی بھی امام کا اس طرح سفر کرنا، لمبے سفر کرنا، گاؤں جانا، لوگوں سے ملنا، اور شاید اسی کے ریئیکشن میں آپ کو ملتا ہے کہ امام رضا کے بعد جتنے امام ہیں وہ عسکر میں رہے، جی، ان کو فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا تاکہ لوگوں سے وہ نہ مل سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ امام جتنا پھیلے گا اتنا لوگوں میں محبت بڑھے گی۔ یعنی سیاسی لیڈروں کو جو قید و بند کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا عوام میں پھیلے گا عوام میں اس کی محبت بڑھے گی۔ ایک تو جو امام حرمین عسکرین ہم بولتے ہیں، 2 اماموں کو آپ کو عسکر میں رکھا گیا، خود امام موسیٰ کاظم کو، تو امام کو پولیٹیکلی ایک موقع ملا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملیں اور جائیں۔ دوسرا جو اعتراض جو مامون کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح ہم حکومت کے طالب ہیں اسی طرح یہ بھی حکومت کے طالب ہیں، تو وہاں پہ جو امام نے یہ جملہ پڑھا تو اس امام نے اس کے پورے اس نقشے پر پانی پھیر دیا کہ لا الہ کلمۃ لا الہ الا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو حصار قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لوگ منتظر تھے کہ امام کوئی نئی بات کریں گے، کہ اب وہ جتنے بھی خطبہ ہیں وہ تو سب یہی پڑھتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ شیعہ خطیب ہو، دیوبند خطیب ہو، سب یہی بولتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جائے۔ یہ الگ بحث ہے کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے۔ تو امام نے بھی یہی جملہ پڑھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو حصار لا الہ الا اللہ کے اندر آ گیا وہ عذاب الہی سے بچ گیا۔ تو 5 منٹ کے لوگ سوچنے لگے کہ یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو امام بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ایک لا الہ الا اللہ کی ایک الگ ڈائریکشن لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ ابھی تک جو تم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور واقعاً تم دیکھ رہے ہو کہ یہ امت کامیاب نہیں ہے،
تم عذاب میں ہو، تم افول میں ہو، تم پستی میں دن بدن جا رہے ہو، کیونکہ دراصل تم نے لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم حکومت الہی کے حصار میں آ جاؤ، اور اگر حکومت الہی کے حصار میں آؤ گے تو دنیا کے عذاب سے بھی بچو گے، آخرت کے عذاب سے بچو گے۔ اب وہ حصار حکومت الہی کیا ہے؟ تو پھر جب لوگ سوچنے لگے، اور امام نے بھی وقفہ دیا اپنی گفتگو میں، پھر کہا بشرطہا و شروطہا، اس کی شرائط ہیں، پھر کہا نا من شروطہا، اور اس کی شرائط میں سے میں ہوں۔ مطلب ایک تو لوگوں کو یہ بتایا کہ جو حق کے حکومت ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، حق کے حکومت، کیونکہ جتنی بھی کائنات میں قدرت ہے وہ قدرت پروردگار عالم ہے، تو حق کے حکومت بھی کس کو ہے؟ پروردگار عالم کو ہے، یا جسے خدا حق کی حکومت دیتا ہے۔ کوئی ایسا متدین ہو، کوئی نفس پاک ہو، کوئی ایسی مطہر شخصیت ہو جو حاکم بنے، حق کی حکومت خدا کا ہے۔ اور بارہا کلمات اہل بیت میں یہ ملتا ہے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اہل بیت طالب حکومت تھے، کہ مولا علی ابن عباس کو کہتے ہیں کہ جس جوتی پہ مولا نے 10 سے زیادہ وصلے لگائے تھے، پیوند لگائے تھے، تو مولا نے کہا یہ جو حکومت ہے علی کے نزدیک، کبھی کا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کبھی کا علی کی جوتی کی قیمت اس حکومت سے زیادہ ہے۔ ہم حکومت میں آتے اس لیے ہیں کہ حکم خدا کو نافذ کریں، اور جو باطل ہے اسے ہم دور کریں، ہم خواہان حکومت نہیں ہیں۔ تو امام نے اس حدیث کے ذریعے اہل بیت کی جو عظمت ہے، یا جو اہل بیت کا کردار ہے حکومتوں میں، وہ بھی بیان کیا، اور وہ جو شبہہ تھا مامون کا کہ یہ حکومت کے لیے آ رہے ہیں، امام نے اسے بھی دور کر دیا۔ اور کہتے ہیں جب مامون تک یہ بات پہنچی تو وہ یعنی شش و پنج ہو گیا تھا کہ یہ امام نے کیسا چھوٹی سی بات کی، لیکن اس بات میں امام نے گویا دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جی، بہت اہم ہے کہ آغا نے بھی کہا کہ یہ جو الہی حکومت کا کانسیپٹ ہے کہ مومن اور مسلمان کمال تب پائے گا جب ایکچولی وہ ایک گورننس کے اندر آئے، جو گورننس ڈیوائن ہو، اور جب ڈیوائن گورننس ہوگی تبھی جو مولا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منہ میں کہا کہ جو زمین پر خدا کے ریسورسز ہیں وہ اللہ کے ریسورسز ہیں، اور امر بالمعروف کی ایک قسم یہ ہے کہ ان ریسورسز کا ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا۔ یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ تب ہوگا جب ایکچولی کوئی بندہ ایسا بیٹھے جو لوگوں کے بارے میں کیئر کرتا ہو نا۔ اگر وہ ریسورسز موجود ہیں لیکن وہ بانٹنے والا موجود نہ ہو، تو ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی کنٹری ہیں، ہم ایسی حکومت ہے جہاں جو غریب ہے، لیکن حقیقت میں ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے ریسورسز کا صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور ریسورسز کا صحیح ڈسٹریبیوشن جب ہوگا جب سینٹر میں جو بندہ بیٹھا ہو وہ حاکم دلسوز ہو، وہ الہی ہو، جو لوگوں ریسورسز اور پبلک کے بیچ میں جو کینلز ہیں یا چینلز جو ہم لوگ ابھی اپنے اس میں، وہ جو کینلز ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایکچولی وہ حاکم ہوتے ہیں کہ جو ریسورسز اور پبلک کے درمیان میں وہ چینل کا کام کرتے ہیں کہ وہ ریسورسز کو صحیح طریقے سے لیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں جس کا خیال رکھنا ہوگا، گلوبل وارمنگ اور یہ سب والے کانسیپٹ کو بھی، یعنی ریسورسز کو بھی صحیح طریقے سے لینا ہو اور وہ پبلک تک کے صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ امام کے جس خطبے کی طرف آپ نے بھی اشارہ بھی کیا، اور مولانا نے اس اہم نقطے کی طرف کہ امام رضا کی بھی کوشش یہ در واقع تھی، اور اس میں بہت حد تک کہ وہ کامیاب بھی ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، وہ یہی کہ لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو علماء ہیں خاص طور پہ، ان لوگوں کو بھی اس طرف امام حسین نے بیدار کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حاکم سے دور رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کر لو گے اور لوگوں کو سعادت تک کے لے کر جا سکتے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ نہیں انل منکر کرو، آگے بڑھو، برائی سے روکنے کی ذمہ داری تمہاری۔ اگر کچھ برا ہو رہا ہے، اگر تم برائی کو نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف دعوت دینے کا کام تم انجام نہیں دو گے، تو یہ جو حاکم بن کر بیٹھا ہوا ہے خدا کے ریسورسز کو پبلک تک کے پہنچنے وہ نہیں دے گا۔ اور اگر وہ پہنچنے نہیں دیتا ہے تو جس نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر غربت ہمارے درمیان پائی جاتی ہے تو غربت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جو ایک کائنات کو بنایا ہے اس میں کچھ اس نے کمی کر رکھی تھی، نہیں۔ آج اگر ہمارے ادھر بھوک مری ہے، آج ہمارے ادھر کچھ لوگ بھوک سے مرتے ہیں، بچوں کو کھانا صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے، کوالٹی کا کھانا ان کو نہیں ملتا، یا ملاوٹ والی چیزیں ہمارے ماحول میں جو عام طور پہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ پرابلم ایکچولی پلٹ کر جاتا ہے اس حاکم طبقے کی طرف کہ جو ریسورسز اور پبلک کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا فرق جو حاکم الہی میں، اب آپ الہی بھی بول سکتے ہیں، انسانی بھی بول سکتے ہیں، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم اور جابر حاکم ہوتا ہے وہ سارے ریسورسز کو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ مثلاً مامون نے نشاپور کے والی کو بولا کہ مجھے اتنا چاہیے زکوٰۃ لوگوں سے، اب اس نے ڈبل بھیج دیا، وہ خوش ہو گیا، کبھی ٹرپل بھیج دیا، وہ خوش ہو گیا۔ مامون کبھی یہ نہیں پوچھے گا تم نے جمع کیسے کیا،
لوگوں کو مار کٹائی کر کے جمع کیا یا جبر اس کا صرف، اور لوگوں کو بھی اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، یعنی نسل در نسل لوگ ظلم میں رہتے ہوئے عادت ہو گئی تھی. کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر جو امام رضا نے اس حدیث کے ذریعے کلمۃ لا الہ الا اللہ عذاب سے بچ جاؤ گے کہ حصار حکومت الہی میں آ جاؤ، اگر اس زمانے میں لوگوں نے قیام کیا ہوتا تو انقلاب اسلامی آج نہ آتا، یہ 1000 سال پہلے آ جاتا. ایک ایک اہل بیت کو زندان میں ڈالا گیا کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں تھے. کبھی کبھی ہم ظلم میں رہنے کے عادی بن جاتے ہیں، اور یہ عادت ہی سب سے بڑا کفر ہوتا ہے. کہ امام نے پھر لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ جو نمائندے الہی ہوتا ہے وہ سارے ریسورسز کو اپنے لیے نہیں چاہتا، وہ لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے. کہ مولا علی کی مثال موجود ہے جو کہتے ہیں میں بیت المال سے نکلنے سے پہلے جھاڑو دے کے نکلتا ہوں. یعنی اہل بیت کی یہ روش تھی کہ پیسہ آتا تھا، اس پیسے کو فوراً ضرورت مندوں کو پہنچاتے تھے. جی، بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر اسٹریٹجی یہ یہاں تک پہنچ گئی کہ اب امام جو ہے پہنچ گئے ہیں وہاں پر توس پہنچ گئے ہیں. اب ڈائریکٹ جو ہے ہم لوگ، کیونکہ وقت کم ہے، ابھی ہم لوگ ڈائریکٹ جو ہے اینڈ پوائنٹس کی طرف چلیں. تو سب سے پہلے کنفرنٹیشن ہے امام کا اور مامون کا، کہ یہاں پر امام نے جو امام کو مامون نے خط لکھ کے دیا جس کے اندر مامون نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں. جیسے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کے نام کے آگے لقب لگانے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین فلاں 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 کہہ کے، اور پھر امام سے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے تمہیں اس ڈاکیومنٹ کو سائن کرنا ہے. اس کے خلاف جو ہے امام جو ہے کیا کرتے ہیں، امام خود خط لکھتے ہیں، امام خود اپنا ایگریمنٹ لکھتے ہیں. اور اس کو کس طریقے سے اگر آپ بیان کریں؟ امام مامون نے اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ کر انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ میں خلیفہ مسلمین ہونے کے ساتھ ان کو اپنا ولی عہد بناتا ہوں. اور پھر جب اس کے بعد میں امام کی باری آتی ہے کہ وہ کچھ اظہار کریں، تو ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ امام بھی اس کی تعریف کریں گے، شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرح. لیکن امام نے صرف ایک جملے کے ذریعے سے، یا اگر میں دقیق جملے کا ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ جملوں کے ذریعے سے امام نے اپنے موقف کو واضح کیا، اور وہ غبارہ جو مامون نے اپنی سازش کا اور منصوبوں کا بنایا ہوا تھا اسے بہت آسانی سے امام نے پھوڑ دیا تھا اور ختم کر دیا تھا. امام کہتے ہیں کہ تم لوگ جتنے مخاطب تھے، تم لوگوں کے اوپر رسول خدا کی بنسبت حق ہے، ذمہ داری ہے جو تم کو ادا کرنا ہے، اور پھر ہم لوگوں کے اوپر حق ہے تم لوگوں کی بنسبت جو ہم کو تمہارا ادا کرنا ہے. اگر تم لوگ اپنا حق ادا کرو گے تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حق کو ادا کریں. اس جملے کے ساتھ امام نے اپنی بات کو ختم کر دیا. یعنی امام نے اس محفل میں بھی کہ جس کو سجایا گیا تھا، بلایا گیا تھا، ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا کہ مامون کی تعریف ہو، اور مامون جو اس کے منصوبے ہیں کہ علوی یا شیعہ اور اس زمانے میں محب اہل بیت کو اپنی طرف جذب کرنے کا. لیکن امام نے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار تھے، اور اگر اس زمانے میں سب لوگ اس جملے کو نہ بھی سمجھ سکے تو آج کے زمانے کے لیے امام نے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا معیار دے دیا تھا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. پبلک کے لیے اپنے رسول اور آل رسول کے لیے حق یہ ہے کہ جو ان کے لیے جائے گا سزاوار ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں، آگے بڑھیں، اور ان کو وہ حق دیا جائے تاکہ وہ اس مسند پر بیٹھیں، تاکہ خدا اور امت کے درمیان، خدا اور لوگوں کے درمیان وہ واسطے کا کام کریں جو معنوی طور پر ہر زمانے میں ان کے پاس تھا اور کوئی ان سے چھین نہیں سکتا تھا. اس سے ہم لوگوں کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر جو ان کو روکا گیا، امام علی کا زمانہ ہو یا دوسرے اماموں کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ حق ظاہری طور پر ملتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بھی اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کرتے ہیں. امام کی ایک ذمہ داری ہے معارف کو پھیلانا، اور یہ تمام چیزیں امامت اور دین کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو پھیلانا. لیکن ہم اپنے ہر امام کے لیے، تقریباً ہر امام کے لیے ملتا، اور مولانا انشاءاللہ یقیناً اس کی تائید کریں گے کہ ہمارے ہر امام کے جب غسل کا تذکرہ ملتا ہے یا ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے فرزند کے جو امام بادی ہوا کرتے تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے کاندھوں پر گٹوں کے نشان تھے. تو امام کا کام وہ جو سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، اس سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مستحقین تک کے اور محتاجوں تک کے پہنچانا، چاہے اس کے لیے ان کو پوری رات جاگنا پڑے. رات کے اندھیرے میں وہ جاتے تھے یہ کام. تو امام رضا نے بھی اس زمانے میں جب ان کو ظاہری طور پر یہ حق ملا ہے تو انہوں نے یعنی ظاہری طور پر ان کو جو منصب دیا گیا ہے ولایت عہدی کا، اس سے بھی انہوں نے جو سب سے زیادہ کام اس زمانے میں کیا ہے مستحقین، نیاز مندان، غریب اور ضرورت مند لوگوں تک کے
ریسورسز کے لیے جتنا زیادہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے اس کام کو ادا کیا ہے. اور وہ حق صرف مادی نہیں ہے, معنوی بھی ہے اور مادی بھی ہے جو ہر امام. اس میں شاید اہل بیت ہمیں ایک تربیتی نقطہ دینا چاہتے ہوں, ہم علماء کو یا دوسرے لوگ جو معاشرے میں تبلیغی کام کر رہے ہیں ان کے لیے, کہ وہ حدیث بھی ہے نصف العقل المعاش بالناس, کہ آدھی عقل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور معاش کرنا ہے. تو جتنا آپ لوگوں کی ضرورتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں, ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, تو ایک تو لوگوں کی محبت آپ کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے نتیجے میں خدا آپ کی عقل کو بھی آگے بڑھاتا ہے. اور یہی چیز ملتی ہے کہ اہل بیت کا عوام کے ساتھ بڑا ربط تھا. مولا علی کے 28 سال آپ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ مولا کا اٹھنا بیٹھنا. یا خود امام رضا کا اگر اجازت دیں تو وہ نماز جمعہ والا جو مولا کا واقعہ ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ خود امیر المومنین جب آتے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے کہ میں سنت رسول کو قائم کروں گا. یا کربلا کے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی جب بات ہوتی ہے تو خلقاً و خلقا, یا خود جناب زینب بارہا بازاروں میں جب خطبے دیتی ہیں تو کہتے ہیں اس کو مارا گیا جو دکھنے میں بھی رسول جیسا, چلنے میں بھی رسول جیسا, بولنے میں بھی رسول جیسا. وہ بار بار اپنی نسبت رسول سے دیتے تھے کہ جو دوسرے لوگ اپنی نسبتیں قائم کر رہے ہیں وہ فیک نسبتیں, اصل جو نسبت ہے وہ ہماری ہے. یعنی اصل جو تمہیں دین ملے گا وہ یہاں سے ملے گا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے, رسول چلتے کیسے تھے, رسول بات کی. خود یہی حدیث ہے سلسلۃ الذہب, نام ہے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کا سلسلہ. پہلے جتنی حدیثیں آتی تھیں ادھر ادھر سے, لیکن امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے رسول تک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں رسول نے جبرائیل سے, پھر میکائیل سے, اللہ تک اس چیز کو لے کر جاتے ہیں. یعنی اتنی اتھینٹسٹی امام کے کلام میں جتنی ہے آپ کو کسی تبع تابی سے بھی نہیں ملے گی جو امام کے کلام سے مل رہی. تبھی خود اہل سنت کو علماء نے لکھا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ سونے کا سلسلہ ہے. تو جس طرح حدیثوں میں سونے کا سلسلہ ہے اسی طرح ان کے کردار میں بھی سونے کا سلسلہ ہے. کہ نماز میرے خیال میں عید کا واقعہ ہے, تو اس میں مامون ذرا اس کو نماز پڑھنے کا شاید شوقین بھی نہیں تھا اتنا, تو اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع مل گیا کہ امام آ گئے, اب انہی سے میں نمازیں ہی پڑھاؤں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا ہے. تو امام نے اس نماز میں بھی جو اپنا ایک سیاسی پہلو پیش کیا اور اس کی شخصیت کو عیاں کرنے کے لیے, تو امام نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو صحیح, لیکن میں نماز وہی پڑھاؤں گا جو میرے جد پڑھایا کرتے تھے, یا اسی انداز میں یا اسی اسٹائل میں رسول کی طرح پڑھاؤں گا. تو اس نے کہا وہی 2 رکعت نماز ہی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو اس نے بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا امام کی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے پڑھائیں. اب مامون کس طرح جاتا تھا, ایک عوام میں اس کا جاہ و جلال, ایک رعب کہ جانے سے پہلے وہ بادشاہی کپڑے پہننا اور گھوڑے آگے کھڑے ہو جاتے تھے, ایک ماحول بنتا تھا, پھر بادشاہ نکلتا تھا. پروٹوکول جیسے ہم بولتے ہیں کہ آج کل ہمارے مولویوں کا بھی مامون والا پروٹوکول ہوتا ہے, تو ایسا پروٹوکول بنا کے وہ باہر نکلتا تھا اور بیچاری عوام پیچھے کھڑی ہوتی تھی. تو وہی پروٹوکول امام کے گھر کے باہر لگ گیا. وہ سارے سپاہی, اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ انہوں نے وہ بوٹس جو ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے سارے. تو امام جب دروازہ کھلا مولا کا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ امام نے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں پہنی تھی اور بالکل ایک سادہ سا لباس, اور باہر آئے اور امام نے صدائے تکبیر بلند کی اور اللہ اکبر کہا, اور سب لوگوں نے دیکھا. وہ لوگ تو وہی مینٹلٹی تھی کہ جس طرح بادشاہ آتا ہے, جس طرح ایک ولی عہد آتا ہے اس پروٹوکول میں آئیں گے, اور امام کا وہ گھوڑا بھی کھڑا تھا جس پہ ان کو بیٹھنا تھا, اور وہ گھوڑے پہ جائیں گے, عوام پیچھے پیدل چلے گی. تو امام تو ننگے پاؤں آئے اور وہی سادہ کپڑے پہنے. تو وہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جتنا پروٹوکول کھڑا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ وہ کیا کرے, کیونکہ جب امام نے جوتیاں اتری ہوئی تھی ساری عوام نے اپنی جوتیاں اتار دیں. تو یہ پروٹوکول والے ساتھ چلنے تھے, تو کہتے ہیں کہ ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ اپنے جوتوں کو کھولیں. انہوں نے تلواروں سے اپنے جوتے پھاڑ دیے اور وہ جوتے پھینک دیے اور امام کے ساتھ پیدل چلنے لگے. اب جب یہ ماحول کریٹ ہوا اور امام کے کہتے ہیں چہرے پہ ایک خوف خدا کے آثار, اور نماز کے لیے نہیں, علماء فرماتے امام سجدہ خدا کے لیے جا رہے تھے, اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے. تو مولا کی آنکھوں میں وہ آنسو بھی تھے, ایک عبادت کی کیفیت جو مولا امام زین العابدین کی ہوتی ہے, اور لوگوں نے امام کو دیکھ کے کہتے ہیں گریہ کرنا شروع کر دیا, اور ایک ہجوم لوگوں کا امام کے ساتھ. اور ویسے تو نماز مسجد میں پڑھی جاتی تھی, لیکن امام نے کہا میں صحرا میں نماز پڑھاؤں گا. تو ایک پورا شہر جو ہے وہ صحرا کی طرف روانہ ہوا, اور کہتے ہیں یہ خبر جب مامون تک لوگوں گے, انہوں نے کہا تم نے اپنی حکومت کا گویا ستیہ ناش کر دیا امام کو نماز پہ بھیج کے. تو وہاں پہ وہ پریشان ہوا, کیا ہوا کہ جاتے جاتے اس نے یہ کیفیت دی ہے, نماز پڑھنے کے بعد جو خطبہ دے گا اس میں تو تمہاری دھلائی ہو جائے گی, خطبے میں وہ کیا بیان کریں گے. کہتے اسی وقت اس نے پیغام بھیجا کہ امام کو واپس پلٹایا جائے. یہاں پر بھی نکتہ ہے کہ جب اس نے پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جائیں, تو امام بولتے میں واپس نہیں آتا, میں نماز پڑھاتا ہوں. اور امام ضد کرتے تو پڑھا بھی سکتے تھے, لیکن امام نے کوئی ضد نہیں کی.
امام وہیں سے واپس پلٹے، اور امام کا یہ پلٹنا لوگوں کے دلوں میں مامون کی نفرت کا بیج بونا تھا، کہ جس خواہش سے اور جس محبت سے لوگ امام کے پیچھے چل رہے تھے کہ فرزند رسول کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، ان کی زیارت ہوگی، اور امام اگر ضد کرتے تو شاید وہ چیز نہ ہوتی۔ تو امام جب واپس گئے، کہتے ہیں اہل خراسان میں مامون کے لیے ایک نفرت آ گئی تھی کہ تم نے ہمیں امام کی زیارت سے محروم کر دیا۔ تو امام کی نماز میں بھی سیرت رسول تھی، امام کے فرمان میں بھی سیرت رسول تھی، اور وہ کام امام نے کیا تو مامون کو بتا دیا کہ تمہارا مکر ہے، لیکن واللہ خیر الماکرین۔ بے شک۔ تو امام علیہ السلام نے دوبارہ یہاں پر اگر میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ تو بہترین استعمال کیا، استفادہ کیا اس اپارچونٹی کا، جو اپارچونٹی امام کو ملی تھی، اور وہی اہداف جو مامون نے سٹارٹ میں رکھے تھے کہ امام میرے ساتھ ہے، میری تائید کے لیے آیا ہے، میری گورنمنٹ کو صحیح کر رہا ہے، امام مقدس نہیں ہے۔ امام نے ہر اپارچونٹی کو استعمال کیا اسے بے نقاب کرنے کے لیے۔ فائنل امام مجبور ہو گیا وہ کہ امام کو قتل کرے اور شہید کرے۔ قتل کرنا اور شہید کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام جیت گئے اور مامون ہار گئے۔ کہتے اس کا ارادہ نہیں تھا امام کو مارنا، لیکن ایسی سچویشن مولا نے کریٹ کر دی، وہ دیکھ رہا تھا اگر 2-3 سال مزید رہے تو میری حکومت شاید باقی نہ رہے۔ جی، یہی امام کی اسٹریٹجی کا اثر رہا کہ جس میں مولانا آپ نے بھی کہا کہ یہ جو امام ضروری نہیں ہے کہ اگر امام ظاہر طور پر تلوار نکال کر قیام نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حالت قیام میں نہیں ہے۔ بالکل، یہاں پہ ایک نقطہ جو مجھے لگتا ہے کہ ضروری اس کی طرف توجہ ہو، اور مولانا کے بیان میں تھا ضمنی طور پہ، لیکن میں اس کو، مامون جو ظاہری طور پہ اس کی برخورد تھی وہ یہ نہیں تھی کہ امام کے اوپر وہ لوگوں کے درمیان کوئی سختی کر رہا تھا، تلوار اس نے نکالا ہو، یا ان کو قتل کی دھمکی بھی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ دیا ہے، لیکن عوام کے درمیان نہیں۔ عوام کے درمیان چاپلوسی یا عوام کے درمیان ایک اس طرح کی امیج بنایا ہوا تھا اپنے لیے کہ جس میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ امام رضا کا چاہنے والا ہے اور امام کو ان کا حق دینے کی بات کر رہا ہے، اور مسکرا کر مل رہا ہے، اچھے سے مل رہا ہے، عزت دے رہا ہے، علماء کے درمیان بٹھا رہا ہے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے۔ لیکن وہ مامون کی ظاہری صورتحال تھی جو وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا، حقیقت میں وہ یہ ایسا نہیں تھا۔ امام شاید اپنی سیرت کے ذریعے سے اور اپنے ان کاموں کے ذریعے سے جو امام نے بتایا کہ جب اس نے کہا کہ آپ پلٹ جائیے تو امام فوراً پلٹ جاتے ہیں، اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا کبھی لوگوں کے صرف ظاہری ان کے چہرے کو دیکھ کر یا ظاہری ان کے کلمات کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائے گا، اس سلوگن سے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری امام نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ صرف لوگوں کے ظاہری کلمات سے دھوکہ مت کھانا، ان کے ظاہری کچھ آفرز تم کو بہا نہ لے جائیں اپنے ساتھ۔ تم امام رضا کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، تمہاری ذمہ داری ان سلوگنز کو سننا، سمجھنا، اور اس کے پیچھے جو موٹیو ہے، جو اس کے پیچھے تحریک کی جا رہی ہے اور جس طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ بھی دینا ضروری ہے۔ جی، اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو سلوگنز دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے جہاں پر مکر پایا جاتا ہے، اگر ایک عام جوان وہ کیسے تشخیص دے؟ تو غیبت کے زمانے میں اس کے لیے کلیئر ہے، کیونکہ اس کے سامنے جہاں مکر کے لیڈرز موجود ہیں، خدا نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں جہاں پر ہمارے پاس ایسے لیڈرز موجود ہیں جن کے خطبات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کے لیکچرز، جن کے لیٹرز، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، ان کے ہمارے فرمودات ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے لیے بالکل کلیئر کر دیتے ہیں حق اور باطل کو۔ تو غیبت کے زمانے میں سیرت امام رضا علیہ السلام سے لیتے ہوئے اگر آخری کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام نے یہ بتایا کہ فرصت سوزی نہ کرو، پاسبلٹیز کو اپرچونیٹیز میں بدلو، کہ جس طرح آپ یہ میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، جس جوان کو جو بھی مل رہا ہے، آپ اس کم وقت میں، کم لمحے میں، اگر آپ کسی حکومت کے عہدے پر ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ کر سکتے ہو۔ تو امام رضا نے بتایا کہ آپ بہترین انداز میں اور بہترین طریقے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں ملتا کسی حکومتی تاریخ میں، کسی حکومتی عہدیداروں میں کسی امام نے اس طرح سے امام حسین کی عزا کروائی ہو، دیبل کو بلانا اور وہاں پہ بٹھا کے امام حسین کی شہادت کی اشعار پڑھوانا، یہ امام رضا کا کمال تھا۔ اور مامون کے ہوتے ہوئے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے، بنو امیہ پہ ان کے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اسی شاعری میں جملے لانا جو ظلم اہل بیت پر ہوا، اور ظلم کا، اور اس شاعری میں صرف امام حسین نہیں، جناب زید کا ذکر کرنا اور جو دوسرے شہداء ہیں ان کا ذکر کرنا، یہ امام نے بتایا، اور وہاں پہ خود کربلا کو عیاں کرنا
خود خمس کے حوالے سے جو حدیث امام رضا سے ملتی ہے کہ عون لدیننا، کہ خمس ہمارے دین کا مددگار ہے اور جو نہیں دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ سخت حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں. تو اس سے ہم شیعوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر زمانے میں کس طرح کرنا ہے. اور تھوڑا سا اشارہ و آخری جملے ہیں واقفیہ کے حوالے سے کہ امام کو سب سے زیادہ وہ بھی اپنے ہی تھے، یعنی تکلیف امام کو سب سے زیادہ اپنوں نے دی. مامون نے تو زہر دیا، پر جو اپنے تھے، جو وکیل تھے اور وکلا تھے، انہوں نے امام کو تکلیف دی. تو وہاں پہ امام نے یہ بتایا کہ صرف شیعہ وہ نہیں ہوتا جو مولا علی کا نام لے، مولا علی کی صرف مدح کرے یا مولا علی سے محبت کرے. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا اپنے امام کے ساتھ روحی کنیکشن ہو، آپ کی روح ہمیشہ ہر لمحہ امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. جس طرح انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ آپ کا چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، اگر 2 منٹ کے لیے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تو آپ وہاں سے نہ کوئی چیز اپلوڈ کر سکتے نہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اسی طرح اگر آپ کا روحی کنیکشن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ پراپر شیعہ نہیں بن سکتے. روحی کنیکشن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا، اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنے والا. امام موسیٰ کاظم کو مان رہے ہیں لیکن امام رضا کو نہیں مان رہے، تو ڈسکنیکٹ نہیں ہونا کسی امام تک، آپ کو اینڈ تک آنا ہے. کچھ لوگ امام زمانہ تک آ گئے، مراجع تک نہیں آ رہے، تو یہ وہاں تک ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو فرمان امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کو بھی مانو، اور امام کی جو توقیات ہیں، جو امام کے فرامین ہیں، اینڈ تک اس پہ اگر عمل کرے گا بندہ تو روحی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے اگر اہل بیت کے ساتھ انسان کا کنیکشن مضبوط رہے، وہ پراپر شیعہ کہلاتا ہے. اور ہر زمانے میں ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اس میں طاقت بھی ہوتی ہے. اور جس طرح سے آج آپ مختلف شیعوں کے محاذ دیکھ رہے ہیں، تو اہل بیت نے اس زمانے میں بھی کس کو سرخرو کیا ہے؟ جنہوں نے واقعاً اہل بیت کی فکر کو لیا ہے، اہل بیت کے عمل کو لیا ہے. تو صرف ذکری شیعہ نہ بنے، ذکر کے ساتھ فکر بھی کریں. انشاءاللہ. بہت اہم پیغام. مولانا صاحب آخری کوئی اگر آخری کچھ منٹس ہوں تو میں کہوں مولانا کی پوائنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ پچھلے 1400 سال میں آج جتنی مضبوط شیعت ہے، صحیح ہے کہ کچھ جگہ پر ہم لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، لیکن اوورآل شیعہ بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ شیعہ جو مضبوط ہے اس کا معنوی کیپٹل مشہد الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یقیناً ہم لوگوں کو اپنے علماء کے ساتھ اپنے رابطے کی طرف توجہ دینا چاہیے اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے، بے این معنی کہ یہ امام کے نائب ہے. لیکن اہم نقطہ جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا کہ ہمیں فکری شیعہ ہونے کی ضرورت ہے. امام کا ایک واقعہ اور میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا، اور وہ یہ کہ امام جس زمانے میں طوس میں رہا کرتے تھے، سمرقند بخارا کی طرف سے ایک کاروان آتا ہے جو تجاری کاروان، اقتصادی کاروان تھا. مشہد اس طرف پہنچتے ہیں وہ، اور 60 دن تک کہ میں بہت مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں، 60 دن تک کہ انہوں نے امام کے دروازے کو کھٹکھٹایا. نگہبان نکلتا تھا، کہتا تھا کہ کون ہو؟ یہ جواب میں کہتے تھے ہم امام کے شیعہ، امام سے ملنا چاہتے ہیں. وہ امام کو جا کر نگہبان اندر اسی پیغام کو پہنچاتا تھا. امام کہتے تھے کہہ دو فصرفہم، ان کو واپس کر دو اور کہہ دو کہ میں بیزی ہوں، نہیں مل سکتا ہوں. اور وہ باہر آ کے کہتا تھا امام آپ سے نہیں مل سکتے ہیں. 60ویں دن انہوں نے بہت گڑ گڑا کر کہا کہ نہیں، آج تو ہم واپس نہیں جانے والے ہیں، آج ہم مل کر جائیں گے، کیونکہ اگر آج ہم واپس چلے گئے تو وہ لوگ جنہوں نے امانت دیا امام کے لیے یا کچھ پیغام دیا، ہم انہیں جا کر کیا کہیں گے کہ ہم مشہد گئے اور امام سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی. یہ ہم لوگوں کی شرمندگی کا سبب ہوگا. نگہبان نے 60ویں دن اس پیغام کو واپس امام کے پاس پہنچایا. امام نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کہو اندر آ جائے. جب وہ اندر پہنچے تو وہ پہنچنے کے بعد ان کا جو عمل ہے وہ ہم لوگوں کے لیے معیار ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کیوں آپ ہم کو اتنے دن سے اندر نہیں لے رہے تھے، آپ تو کریم ہیں، آپ کو لینا چاہیے تھا. 60 دن کے باوجود وہ امام کی امامت کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ 60ویں دن گڑ گڑاتے ہیں امام سے ملنے کے لیے. امام نے ان کو جب بلایا تو جا کر پہلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ امام بتائیں ہم سے غلطی کیا ہوئی تھی، کیوں آپ ہمیں اندر نہیں لے رہے تھے؟ امام جواب میں کہتے ہیں کیا کہتے تھے تم اپنے آپ کو دروازے پر آ کر؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک ہی جملہ کہتے تھے اور ایک جملے کے علاوہ موقع ہی نہیں تھا. ہم کہتے تھے آپ کے شیعہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے تھے؟ شیعۃ علی ابن ابی طالب، محمد ابن ابو بکر ہیں، مقداد ہیں، سلمان ہیں، یہ شیعہ ہیں کہ جو کسی کام میں اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو. جیسے ہی ان لوگوں نے اس جملے کو سنا تو فوراً دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں امام ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کا وعدہ کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، جیسے ہی انہوں نے اس جملے کو کہا تو امام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک آتے ہیں، ایک ایک کے کندھے کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں تم پر میرا سلام ہو. تھوڑی دیر پہلے
جس کو امام شیعہ کہنے کے اوپر ایک طرح سے تنبیہ کر رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے کہ ایسے کہ تم اپنے مولا کی مخالفت بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو, یہ صحیح تو نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد صرف انہوں نے ارادہ کیا تھا اپنے آپ کو بدلنے کا, تو امام کہتے ہیں میرے بھائیوں تم پر میرا سلام ہو. پھر ایک مہنگا ہدیہ ان لوگوں کے لیے انتظام کروا کر دیتے ہیں. تو مولانا کی وہی بات کہ ہم لوگوں کو امام کا وہ شیعہ بننا ہے جو امام ہم سے چاہتے ہیں, اور اس واقعے میں بالکل واضح ہے. اور بس اس نقطے کے ساتھ میں پھر ایک اور نقطہ مجھے کلک ہوا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آخری نہیں, یہ آخری, یہ مجلس کا آخری حصہ, چونکہ مولانا نے دیبل شاعر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ہم شیعوں کے درمیان مجلسوں میں یبن الشبیب نام کا ایک مصائب ذکر ہوتا ہے, اور بہت اچھے نقطے کی طرف مولانا نے اشارہ کیا. اور جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانے کا جو کام انجام دیا ہے, یقیناً کسی دوسرے امام کو اس طرح سے نہیں ملا ہے. ذکر ملتا ہے کہ حتیٰ امام صادق اور امام باقر کو وہ موقع نہیں ملا تھا جو امام رضا کو ملا ہے. خود بازاروں میں جا کے امامہ اتار کے, تو وہ یبن الشبیب, بالکل یعنی پورا ایک وہ ماحول کریٹ کرتے تھے امام. جی, پورا ایک ایپریٹس بھی ملا تھا. جی بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, وقت دیا آپ لوگوں نے. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے لیے بصیرت افزا رہا ہوگا. آپ کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کہ امام کی اسٹریٹجیز پریزنٹ انوائرمنٹ میں ہم کس طریقے سے اپنے زندگی میں اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیا پولیٹیکل حالات اس زمانے میں تھے اور ہمارے پولیٹیکل حالات کیا ہیں, اور ان کی زندگی سے درس لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ غیبت میں وقت کے امام کے بہتر مطیع بن سکیں, ان کے نائب کو ہم فالو کر سکیں. امید کرتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, التماس دعا. اللہم عجل لولیک الفرج.